بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یمن کے ایک بادشاہ جس کا نام اسعد ابو کرب تھا کا واقعہ بیان کریں گے۔ یمن کے بادشاہوں کو طبا کہا جاتا تھا، جس کی جمع طبایا ہے۔ جیسا کہ روم کے بادشاہوں کو کیسر، مصر کے بادشاہوں کو فرعون، ترک بادشاہوں کو خاقان اور ایرانی بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا۔ طبایا ایسے بادشاہوں کا ایک سلسلہ تھا جو یمن میں ایک عظیم تہذیب و تمدن اور حکومتی و لشکری تشکیلات کا مالک تھا۔ یہ بادشاہ وہاں پر بڑی شان و شوکت اور عظیم قدرت کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے بعض اچھے اور بعض ظالم و جابر اور طاغوت تھے۔ انہی میں سے ایک کا نام اسعد ابو کرب تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ خود اچھا شخص تھا، لیکن اس کی قوم گمراہی و ضلالت میں غرق تھی، جو کہ ہلاک اور تباہ ہو گئی تھی۔ اسعد ایک مقتدر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قدرت مند فوج کے ذریعے بہت سے ملکوں کو فتح کیا اور وہاں پر اپنا جھنڈا لہرایا تھا۔ انہی فتوحات میں سے مکہ و مدینہ کو فتح کرنے کی ایک خوبصورت داستان بھی ہے۔ اسعد ابو کرب اپنے ملک کو وسیع و عریض کرنے کی غرض سے شہر مدینہ کو فتح کرنے کے لیے مدینہ کے نزدیک آیا اور مدینہ شہر کا محاصرہ کیا۔ اس نے یہودی علماء کے نام پیغام بھیجا کہ میں سرزمین مدینہ کو ویران کرنے والا ہوں، تاکہ اس میں ایک بھی یہودی باقی نہ رہے اور وہاں صرف اور صرف عرب کا قانون حاکم ہو۔ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم شامول وہاں پر تھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، یہ وہ شہر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے والے پیغمبر کی ہجرت گاہ ہے کہ جو مکہ میں پیدا ہوگا۔ پھر پیغمبر اسلام کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ طبا چونکہ اس بارے میں پہلے کچھ جانتا تھا، اس نے کہا، پھر میں اس شہر کو ویران کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ اسعد نے اوس و خزرج کے بعض قبائل کو حکم دیا کہ وہ اس شہر میں رہیں۔ جب پیغمبر موعود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور کریں، ان کی مدد کرنا اور اپنی اولاد کو بھی اس بارے میں سفارش کرنا۔ یہاں تک کہ اس نے ان کے نام اپنے ایک خط میں پیغمبر موعود پر ایمان لانے کا اظہار بھی کیا۔ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبا کو برا بھلا مت کہنا، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اسعد سرزمین مکہ کو فتح کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت اس کے ہمراہ 4000 دانشور موجود تھے۔ اس نے مکہ کو فتح کیا۔ اب وہ کعبہ کو ویران کرنا چاہتا تھا کہ اسے زکام کا سخت مرض لگ گیا۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کے کانوں، اس کی آنکھوں اور ناک سے بدبودار پانی بہنے لگا۔ طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے اور انہوں نے کہا، یہ آسمانی مرض ہے، اس کا علاج ہماری قدرت سے باہر ہے۔ اگلے دن ایک دانشور مخفیانہ طور پر اسعد کے وزیر کے پاس آیا اور کہا، اگر اسعد اپنی نیت پاک و صاف کر لے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ وزیر نے اسعد سے اس دانشور عالم کے لیے اجازت حاصل کی۔ وہ اسعد کے پاس آیا اور اس سے کہا، تم اس کعبہ کو ویران کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ عالم نے کہا، اس کام سے توبہ کرو، دنیا و آخرت کی بھلائی تمہیں نصیب ہوگی۔ اسعد نے توبہ کر لی تو اتفاق سے اس مرض سے شفا یاب ہو گیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے خدا اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے کعبہ کی بے حرمتی نہ کی، بلکہ کعبہ کو ڈھانپنے کے لیے 7 قسم کے بڑے بڑے کپڑے مہیا کیے اور خانہ کعبہ پر چڑھائے۔ اس اعتبار سے وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کے لیے پردے بنائے۔ خانہ کعبہ پر لشکر کشی اور پھر اس کے لیے پردے بنانے کا واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے سن 5 میلادی کو پیش آیا تھا۔ بہرحال اسعد ابو کرب خود اچھا شخص تھا اور اپنے مقدسات کا احترام کرتا تھا، لیکن اس کی قوم فتوحات اور قصب قدرت کے نشے میں ایک گمراہ اور ستمگر قوم بن چکی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا
اور ان لوگوں کی قدرت و شوکت کو مٹی میں ملا دیا، جیسا کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع اور ان سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کر دیا کہ یہ سب مجرم تھے۔ سورہ قاف نے آیت نمبر 14 میں قوم تبع کا تعارف اصحاب ایکا کی ردیف میں رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے عنوان سے کرایا ہے کہ جو سخت عذاب کی وجہ سے ہلاک و نابود ہو گئے تھے۔ یہ تھی قوم تبع کی عبرت انگیز داستان کہ جو ایک وقت میں صاحب اقتدار اور وسیع ملک پر قابض تھے، لیکن غرور و تکبر اور گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور ان کی زندگی بکھر کر رہ گئی، ان کی قدرت و طاقت خاک میں مل گئی۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مشرکین مکہ کو ایک پیغام دیتا ہے کہ مشرکین مکہ جو کہ ان سے بہت زیادہ کمزور ہیں، یہ خیال نہ کریں کہ وہ اسلام کے مقابلے میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ان لوگوں کا بھی وہی حال ہوگا جو قوم تبع کا ہوا ہے۔ البتہ یہ بہت کم ہے کہ ایک قوم کا رئیس نیک ہو لیکن اس کی قوم بری ہو، اور خداوند متعال نے اس قوم کی سرزنش کرتے ہوئے اس کا تعارف ہلاک ہونے والوں کے عنوان سے کرایا ہے۔